أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين۔ سورہ قصص ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع 88 آیتیں، 441 کلمات اور 5800 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا اپنا ایک شان ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، بلکہ ایسی صورت ہے جو مکہ اور مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں نازل ہوئی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مکہ اور مدینہ کے درمیان حجفہ یا رابغ نامی جگہ پہ آپ تھے، اسی سفر ہجرت میں، تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو آپ کا وطن جس میں آپ پیدا ہوئے یاد آتا ہے؟ اس لیے کہ وطن بڑا عزیز ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے ضرور یاد آتا ہے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے اس ملک میں دوبارہ ضرور واپس لوٹائے گا، اور وہ بھی فتح مند اور کامیاب بنا کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ صورت سنائی، جس کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری بھی گویا سنائی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، پہلے اختصار کے ساتھ، پھر قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ آدھی صورت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ، اور آخری صورت میں قارون کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پوری قرآن مجید میں کہیں مختصر کہیں مفصل بار بار آیا ہے۔ سورہ کہف میں تو ان کا اس قصے کی تفصیل آئی ہے جو حضرت حضر علیہ السلام کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ پھر سورہ طٰہٰ میں پورے قصے کی تفصیل ہے، اور یہی تفصیل سورہ نمل میں بھی کچھ آئی ہے۔ پھر سورہ قصص میں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اعادہ فرمایا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّاكَ فُتُونًا، یعنی ہم نے آپ کو کئی آزمائشوں میں ڈالا ہے اور کئی آزمائشوں سے آپ ہمکنار کر دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آزمائشوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ کی طرف سے جو عنایتیں ہیں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ قصص کا یہ جو پہلے رکوع ہے، یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں یا حروف متشابہات میں سے ہیں، اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کی تفصیل پہلے صورتوں کے شروع میں ہو گزرا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی ایسی بات ہے کہ جس پر مطلع ہونا عام انسانوں کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ ان باتوں میں اللہ نے کوئی حکم ایسا پوشیدہ نہیں رکھا کہ جس کو جان کر معلوم کر کے لوگ زیادہ آسانی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ اپنے کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ دوسری بات یہ اعجاز قرآن ہے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کے بارے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس قرآن کی طرح قرآن بنا کے لے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے انہی کے زبان کے کچھ جملے رکھیں کہ بھئی تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بھی میرے طرف سے ہے، اگر میں تمہیں علم نہ دوں تو دیکھو یہ تمہارے زبان ہی کی کلام ہے، میں اس کا معنی نہیں بتاتا، اس کا معنی کر کے دکھا دو۔ تو سارے
وہ لوگ جو قرآن مجید کے حکموں کے سامنے بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ بھی ہم بھی قرآن کی طرح قرآن بنا سکتے ہیں، وہ بھی ہتھیار ڈال گئے اور وہ بھی اس کی کوئی معنی نہیں کر سکے، جو کہ ان کے محدود علم اور اللہ کے کامل علم ہونے کی نشانی ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیاتیں ہیں ایک کھلی کتاب کی، یعنی قرآن ایک ایسا کھلی کتاب ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی، فائدے کی بات بھی کھول کے بتائی گئی اور ان کو نقصان پہنچانے والے اعمال بھی ان کو سمجھائے گئے، تاکہ کامیابی والے اعمال کو وہ بآسانی اپنا سکیں اور نافرمانی والے کاموں کو وہ سمجھ کر جان کر اس سے خود کو بچا سکیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم سناتے ہیں آپ کو کچھ خبر موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے، بالحق، تحقیقی، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے پہلے بھی عقیدہ تھا کہ وہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے قیاس سے اور اپنے تخمینوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے عجیب اور غریب قسم کے قصے گڑھ رکھے تھے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ تحقیقی اور سچی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ان فرعون، بے شک فرعون، علا فی الارض، کہ وہ چڑھتا چلا جا رہا تھا زمین میں، یعنی وہ اپنے حدود سے آگے نکلتا چلا جا رہا تھا۔ جو بندگی کے حدود تھے، جو ایک بندی کے لیے اختیار کرنے چاہیے تھے، وہ اسے آگے بڑھ کر بلکہ مخلوق کے بجائے وہ خالق بننے کے نعرہ لگانا شروع کیا، اور معبود کے بجائے، عابد کے بجائے وہ معبود بننے کی یعنی خدا بننے کی کوششوں میں لگا رہا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے کر رکھا تھا وہاں کے لوگوں کو مختلف جماعتوں میں، يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، تاکہ ایک فرقوں کو ان میں سے کمزور کریں۔ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور وہ زندہ رکھتا تھا ان کے عورتوں کو، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک تھا وہ خرابی ڈالنے والوں میں سے۔ مسلمانوں میں تفرق ڈالنا تاکہ ایک تفرقی کو شاباش دیتا رہے اور دوسرے فرقے کو کمزور کریں، پھر اس کمزور فرقے کو شاباش دینا شروع کریں اور دوسرے فرقے کی اس سے ٹکائی کریں، یہ وہ فرائض سوچ ہے کہ جو آج کے کفار نے بھی مسلمانوں کے بارے میں اپنا رکھا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، انہ کان من المفسدین، بے شک تھا وہ فساد اور خرابی ڈالنے والوں میں سے۔ ونريد، اور ہم چاہتے تھے، ان نمن علی الذین، یہ کہ ہم احسان کر دیں ان لوگوں پر، استضعفوا فی الارض، جو کمزور پڑے ہوئے تھے زمین میں، ونجعلہم ائمۃ، اور یہ کہ ہم ان کو کر دیں امام، پیشوا، سردار، ونجعلہم الوارثین، اور یہ کہ ہم ان کو قائم مقام بنا دیں، ونمکن لہم فی الارض، اور یہ کہ ہم ان کو مضبوط ٹھکانہ دے زمین میں، اس لیے کہ وہ غلام لوگ تھے بنی اسرائیل۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور یہ کہ ہم دکھائیں فرعون اور حامان کو، حامان فرعون کا مشیر خاص تھا، وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ چیزیں کہ جس سے وہ خطرہ محسوس کیا کرتے تھے، یعنی جس خطرے کی وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل کے ہزارہا بچوں کو ذبح کر ڈالا، ہم نے چاہا کہ وہی خطرہ ان کے سامنے آئے۔ فرعون نے امکانی کوشش کر دیکھی اور پورے زور خرچ کر لی کہ کسی طرح اس اسرائیلی بچے سے معمون ہو جائے جس کے ہاتھ پر اس کے تباہی مقدر تھی، لیکن تقدیر الہی کہاں ٹلنے والی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدیر ذات نے اس بچے کو اسی کی گود میں، اسی کے بستر پر، اسی کے محل میں اس شاہانہ انداز سے اس کا پرورش کرایا اور دکھایا گیا فرعون کو کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے۔ درببن دشمن اندر خانہ بود، حیلہ فرعون زی افسانہ بود، کہ فرعون ہیلے کر رہا ہے اللہ کے راستے اور اللہ کے فیصلوں کے روکنے کے لیے، لیکن یہ بھول چکا ہے کہ وہ دشمن اس کے گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کی طرف، ان ارضعیہ، یہ کہ اس کو دودھ پلا دیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب آپ کو ڈر ہو اس کے بارے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سو ڈال دے اس کو دریا میں، وَلَا تَخَافِي، اور ڈریے نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور غمگین نہ ہو،
انا رادوہ الیک، بے شک ہم اس کو پہنچائیں گے آپ کی طرف، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم کریں گے اس کو رسولوں میں سے۔ فالتقطہ آل فرعون، اس کا پورا تفصیل پہلے ہو گزرا ہے، اس لیے کہ اس وقت ہر طرف یہی آہ و بکا تھی کہ بھی بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فرعون کے فوجی پکڑ کر کے جان سے مار دیتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بھی میں اس کو دودھ پلاتی رہوں گی، جو ہی خطرہ محسوس ہوگا میں اس بچے کو صندوق میں ڈال کر کے دریا بدر کر دوں گی، بجائے اس سے کہ میرے سامنے اس کو